آرمی چیف اس وقت اوورسیز پاکستانیز کنونشن جو کہ اسلام آباد کی کنونشن سینٹر میں جاری ہے اس سے وہ خطاب کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ملک کا روشن مستقبل ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو بھی پاکستان میں ہوا وہ منصوبے لے کر آئیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت خوش اور متاثر ہوا۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا، ان کی جانب سے اپنے جذبات کا اظہار کیا گیا۔ اتنے بڑے پیمانے پر اوورسیز پاکستانی اس کنونشن میں شریک ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی اس کنونشن میں شریک ہیں ان کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اس وقت اوورسیز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے یہ پہلا خطاب کیا ہے، یہ پہلی بار ہے خطاب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اپنے درمیان دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اور ان کی جانب سے یہ یقین دلایا گیا کہ جو ان کے تحفظات ہیں اور جو ان کے مسائل ہیں ان کو مل بیٹھ کر حل کیا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانیز کنونشن اس وقت جاری ہے۔ ظفر ہاشمی اسلام آباد سے میں جوائن کریں گے۔ ظفر بتائیے گا، پہلا خطاب ہے آرمی چیف کا، اوورسیز پاکستانیز کے درمیان وہ اس وقت موجود ہیں، خطاب کر رہے ہیں، کیا بتائیں گے آپ اس متعلق؟ جی، یہ پہلا اوورسیز کنونشن ہے جو یہاں انٹرنیشنل کنونشن جو ہے یہ منعقد ہو رہا ہے اور اس میں بڑی تعداد میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ اور آج جو اس سلسلے میں تقریب منعقد ہوئی اس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی موجود تھے اور عاصم منیر جہاں انہوں نے اس کنونشن سے خطاب بھی کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے ہمارے جذبات اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ آپ صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم میں پڑتی ہے۔ جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے اور بیرون ملک جو پاکستانی ہیں یہ اس کی عمدہ ترین مثال ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ آپ نے پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسل کو سنانی ہے، وہ کہانی جس کی بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان حاصل کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ کیا پاکستان کے دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد کی 10 نسلیں جو ہیں وہ بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کی فوج ہر مشکل سے بآسانی نبردآزما ہو سکتی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بیش بہا وسائل سے نوازا ہے جس پر ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم آج مل کر یہ واضح پیغام دے رہے ہیں جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ آپ جس ملک میں بھی ہوں یاد رکھیں کہ آپ کی میراث ایک اعلیٰ معاشرے نظریے اور تہذیب سے ہے۔ نامساعد حالات کے آگے بطور مسلمان اور پاکستانی نہیں گھبراتے، ہم کبھی بھی مشکلات اور دشواریوں کے سامنے نہ جھکے ہیں نہ کبھی جھکیں گے۔ آرمی چیف نے کہا جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قوم اپنے شہداء کو نہایت عزت اور وقار کی نظر سے دیکھتی ہے، ان کی قربانی لازوال ہے جس پر کبھی ملال نہ آنے دیں گے۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ ہم پاکستان کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ آپ ہمیشہ اپنا سر فخر سے بلند رکھیں کیونکہ آپ کا تعلق کسی عام ملک سے نہیں بلکہ آپ ایک عظیم اور طاقتور ملک کے نمائندے ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آرمی چیف نے کہا پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ پاکستان کی ترقی کا سفر جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کب ترقی کرنی ہے بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کتنی تیزی سے ترقی کرنی ہے۔ اپنے خطاب کے اختتام پر آرمی چیف اور شرکا نے جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ اچھا ظفر، آرمی چیف نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا اور یہ ایک اچھی بات انہوں نے کہی ہے، واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بنا رہے ہیں وہ جان لیں کہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے، یعنی کہ جو پاکستان کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے ریسنٹلی جو ہم نے دیکھا ان کو واضح پیغام انہوں نے دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو آپ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ پازیٹیو ہی ریسپانس ملے گا پاکستان کے لیے۔ جی بالکل، یہ جو لوگ اس طرح کا بیانیہ دیتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ یوتھ جو ہے وہ جو باہر جا رہی ہے اور یہ برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے اور اس طرح کا ایک جو
بیانیہ ہے وہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اسی پر آرمی چیف نے کہا کہ یہ جو برین ڈرین کا بیانیہ ہے وہ درست نہیں ہے, اور لوگ جان لیں کہ یہ برین ڈرین ہے, اور برین ڈرین جو ہے نہیں بلکہ یہ برین گین ہے. یعنی یہ ملک جو بیرون ملک جاتے ہیں وہ واپس آ کر پاکستان کی باہر ہوں یا پاکستان کے اندر ہوں, پاکستان کی در حقیقت خدمت ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ لوگ پاکستان جو باہر سے سیکھ کر آتے ہیں, یہ جو باہر سے تفصیلات زر پاکستان کو ملتی ہیں وہ در حقیقت ہمارے جو اس ملک کے جو ہے وہ فائدہ ہے, اور اس ملک کی معیشت کے حوالے سے جو ہے یہ ایک بڑا اہم کردار جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بیانیہ درست نہیں ہے اور اس پر جو ہے وہ یقین نہیں کرنا چاہیے. یہ در حقیقت ایک برین گین ہے جو پاکستان کے فائدے میں ہی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوگا. اور دوسری بات یہ بھی بتائیے گا کہ آرمی چیف کو اپنے درمیان پا کر اور ان کا خطاب سن کر جو باتیں انہوں نے کی ہیں, بڑی پازیٹیو باتیں کی ہیں اوورسیز پاکستانی سے متعلق, پھر بلوچستان سے متعلق انہوں نے بات کی, پھر انہوں نے پاکستان اوورآل جو پاکستان کی سچویشن ہے وہ بات کی, اور خاص کر کے انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے جو مسائل ہیں ان پر جو ہے وہ خاص کر کے توجہ دلانے کے لیے ہدایات بھی دی ہیں. تو اوورسیز پاکستانیز جو بیٹھے ہیں وہ کیسا محسوس کر رہے تھے, ان کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ ہم اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بڑے خوش تھے. جی بالکل, وہ آرمی چیف کو اپنے درمیان پا کر اور جس طرح کہ آرمی چیف نے ان سے خطاب کیا اس پہ ان کا جوش و جذبہ جو تھا وہ بہت دیکھنے کے لائق تھا. اور جس تمام مسائل جو ہیں نہ صرف جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے اس میں گفتگو کی, اس کے علاوہ پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں اس پر بڑے کھل کر جو ہے وہ آرمی چیف نے اظہار خیال کیا. اس میں بلوچستان کا مسئلہ بہت اہم ہے, اس پر انہوں نے جو ہے کھل کر بات کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی جو یہ سمجھتا ہے کہ مٹھی بھر جو یہ دہشت گرد ہیں یہ بلوچستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور جو یہ ایک بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ ان کو ناکامی ہوگی, ان کی 10 نسلیں جو ہیں وہ بھی بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, اور مسلح افواج جو ہیں وہ عوام کی تائید و حمایت کے ساتھ اس مسئلے کے ساتھ نمٹیں گی. انہوں نے کہا کہ پہلے بھی دہشت گردی کا جو ہے یہاں بڑی بہادری جرت سے مقابلہ کیا گیا, اس کے لیے قربانیاں دی گئیں. تو یہ جو اس طرح کا بیانیہ پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ درست نہیں ہے, اور یہ جو دہشت گردی ہے اس پر بہت بڑی حد تک کنٹرول پایا گیا ہے, اور آئندہ بھی ہم اس کا مقابلہ جو ہے وہ بھرپور جرت اور جواں مردی کے ساتھ کریں گے. اور وہ لوگ جو بلوچستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے, نہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور پاک فوج جو ہے وہ ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے, اور پہلے بھی اس نے اپنے اس حوالے سے جو ہے وہ بھرپور جرت و بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور قربانیاں بھی دی ہیں, اور آئندہ بھی یہ جو ہے اس مسئلے کے ساتھ اسی جرت اور بہادری کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کی جائے گی. اور یہ دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. اسی کے ساتھ انہوں نے غزہ کے معاملے پر بھی بات کی, کیونکہ غزہ کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اس وقت نہایت اہمیت کا حامل ہے, اور اس میں پاکستان کی حمایت جو ہے اس کو جو ہے وہ بڑی اہمیت حاصل ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ فلسطینی عوام کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی درست نہیں. پاکستان فلسطینی عوام کی جو جدوجہد ہے اس کی حمایت کرتا ہے, فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا, اور ان کی جو ہے اسی طرح سے. ٹھیک ہے ظفر, ساتھ رہیے گا. دوران گفتگو ڈاکٹر ماریہ سلطان سینئر تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ماریہ صاحبہ بہت شکریہ. پہلی بار آرمی چیف کی جانب سے خطاب کیا گیا ہے اوورسیز پاکستانیز کے درمیان, وہ موجود ہیں. انہوں نے واضح طور پر پیغام دے دیا کہ پاکستان کے خلاف جو بھی برین ڈرین کر رہا ہے وہ برین ڈرین نہیں ہے بلکہ برین گین ہے, اور وہ پازیٹیو جو ہے وہ جائے گا پاکستان کے لیے. کیا کہیں گی آپ اس پر؟ واٹس یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ظاہر ہے کسی بھی ملک کی جو اثاثہ ہوتا ہے وہ اس کی عوام ہوتی ہے, اور جتنا آپ عوام کے ساتھ اپنا رشتہ بہتر کرتے ہیں, بالخصوص اگر آپ کی عوام کا آپ کی لیڈرز کے اوپر اعتماد ہے تو اس سے کوئی بھی ملک نہ صرف ترقی کرتا ہے بلکہ آگے جاتا ہے. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا ہر طرف جو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی سوچ سمجھ رکھتے ہیں اور جو کچھ بھی نالج رکھتے ہیں, اگر وہ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں اپنی ریگولر فیلڈس میں اور اس کے بعد اپنے ملک کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس سے وہ ممالک آگے جاتے ہیں. تو پاکستان کے لیے کل اثاثہ پاکستان کی عوام ہے, اور اگر ان کے روابط بہتر ہوئیں گے جو پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان سے باہر, تو
یقینی طور پر یہ پاکستان کے لیے بہتری کا سبب ہے۔ یہ کنونشن پاکستان کے لیے کتنا مثبت ثابت ہو سکتا ہے، چونکہ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ خود موجود ہیں، وہ خود قائل کر رہے ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو کہ اپنا سرمایہ لائیں پاکستان میں، اور جو بھی مسائل ہیں اس سے متعلق ہم پالیسیز بناتے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان نے بھی کچھ جو منصوبے ہیں ان کا اعلان کیا، تو کتنا ان فیوچر ہم دیکھ سکتے ہیں اس کنونشن کا مثبت اثر پاکستان پر اور پاکستان کی جو معیشت ہے، بالخصوص زر مبادلہ جس پر بات ہو رہی ہے زیادہ تر؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے جو پاکستانی ہیں بالخصوص یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹرکچرڈ پلیٹ فارم کے ذریعے آگے بڑھیں، کیونکہ جب آپ نے ریاست کے ساتھ کام کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ریاست کے مختلف ادارے آپ کے لیے وہ فضا پیدا کریں جس میں آپ کام کر سکیں، تو ضروری ہے کہ یہ فرد واحد یا انڈیویجویلٹی کے اوپر یہ بیس نہ کرے، لیکن آپ کی ایک انسٹیٹیوشنل پالیسی ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک اہم کنونشن ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایک ایسی کنونشن ہے جس میں آپ کے اوورسیز پاکستانیوں کو نہ صرف بلایا گیا ہے بلکہ ان کو عزت کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی کنٹریبیوشن اور ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے، اور جس میں سول ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ہونا اس سے زیادہ خوشائند بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ظاہر ہے کسی ملک میں اگر آپ چاہیں گے کہ چیزیں آگے بڑھیں تو آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے جو مختلف حلقۂ اثر ہیں ان کے درمیان باہمی اعتماد بھی ہو اور باہمی طور پہ وہ متفق بھی ہوں کہ اس پوائنٹ میں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، یہ جو زر مبادلہ کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اوورسیز پاکستانیز کو انگیج کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اپنی جو سرمایہ کاری ہے وہ لے کر آئیں، اس سے پاکستان کے لیے کتنا مثبت ہو سکتا ہے اور پاکستان کی معیشت کے لیے کتنا مثبت ہوگا؟ اور ایک جو بیانیہ بنایا گیا ہے، چونکہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ فچ کی بھی رپورٹ آئی ہے اور اس نے بھی ایک مثبت رپورٹ جاری کی ہے، تو یہ جو بیانیہ پاکستان کے خلاف خاص کر کے معیشت کے حوالے سے یا پھر دہشت گردی کے حوالے سے، یہ کتنا سود مند ثابت ہوگا اس سارے پروسیس کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے ظاہر ہے وہ انویسٹر کانفیڈنس آپ نے بلڈ کرنا ہے، اور انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کے اپنے لوگوں سے بڑھ کر کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کے گھر میں چاہے جتنے بھی مسائل ہیں، اگر آپ اس کی بہتری چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، آپ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستانیوں کے جو رسک فیکٹر ہے انویسٹمنٹ اور انویسٹمنٹ کے لیے وہ بہت زیادہ ہے اور ایک اہم قدم ہے۔ ٹھیک ہے، ماریہ سلطان صاحبہ، سینئر تجزیہ کار، آپ نے اس متعلق ہمیں وقت دیا، بات کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اس سے پہلے ظفر ہاشمی ہم سے بات کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو فنڈنگ کون کر رہا ہے ہم جانتے ہیں، ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی واپس آئی، سوات اور دیگر علاقوں میں دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا، پاک فوج کے شہدا سے متعلق سوشل میڈیا پر الزام تراشی کی گئی، جنرل عاصم منیر ایک سچے پاکستانی اور زبردست پروفیشنل ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی ملک کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ وزیر اعظم کا سمندر پار پاکستانیوں کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا اعلان۔ جو دہشت گردی پھیلائی گئی ہے اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہم سب جانتے ہیں، کون ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، کون ان کو پیسے دے رہا ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ جو عظیم قربانیاں دی جا رہی ہیں، اور اب نہیں ماضی میں بھی جب دہشت گردوں نے پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم کیا تھا تو 80,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، 80,000 لوگوں نے، افواج پاکستان نے جو ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے جو جہاد کیا، جو ان کے خلاف جنگ لڑی، اس کی مثال عصر حاضر میں نہیں ملتی۔ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، مگر آج پھر چند سال بعد یہ دوبارہ اونچ کے آئی ہے۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چند سالوں میں فاش غلطیاں کی گئیں اور درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کو وہاں پر دوبارہ یہاں پر سوات میں اور دوسری جگہوں پر آباد کیا گیا۔ براہ راست لے چلیں گے جہاں پر سینٹ اجلاس جاری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سینٹ اجلاس اس وقت جاری ہے، اس سے پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا، اس میں آپ کو بتائیں کہ بہت سی باتیں کی گئیں پاکستان سے متعلق۔ آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور ارکان سینٹ اس وقت سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ National development strategies. This House expresses
its deepest sympathies with the bereaved family and friends, including his party. We pray to Almighty Allah to shower His infinite blessing upon the departed soul and to grant him eternal peace. Mr. Chairman, a copy of this resolution may be sent to the bereaved family. Thank you. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The resolution is passed unanimously. The copy of the resolution may be sent to the bereaved family. Prorogation. सेनेट इजलास इस वक्त जारी है। खबर आपको देंगे, फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी कर दी। फिच ने पाकिस्तान का माशी आउटलुक मुस्तहकम करार दिया। फिच ने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको मुस्तहकम किया। पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्जा जाती रेटिंग को CCC से बेहतर करके B- कर दिया गया है। फिच की जानिब से पाकिस्तान की मकामी करेंसी की रेटिंग में भी इजाफा किया गया है, B- कर दी गई। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बेहतर हुआ। फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी हुई। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी कर दी है। फिच ने पाकिस्तान का माशी आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि अमरीकी वफ़द एजाज़ में इशारा दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम किया गया। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग का ट्रिपल B- पर आना इंतहाई खुश आइंद है। फिच ने पाकिस्तानी मैशत को मुस्तहकम करार दिया है। मैशत की रेटिंग में बेहतरी मुआशी तरक्की और अक़वाम आलम के पाकिस्तानी मैशत में एतमाद का मजहर है। मुल्की मैशत में मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान अनथक मेहनत कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसे कहा गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का भी पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड करने का खैर मकदम किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि अमरीकी वफ़द के एजाज़ में शाइया दिया। इस मौके पर अपोजिशन अरकान भी मौजूद थे। अपोजिशन ने अमरीकी वफ़द के सामने बानी PTI की बात की और उनका जिक्र तक नहीं किया। अमरीकी वफ़द ने भी कोई बात नहीं की। ये बार बार मौका ख़ुद ज़ाया करते हैं। उन्हें आकर अमरीकी वफ़द के सामने मौक़िफ़ रखना चाहिए था। हर मामले पर सियासत मुनासिब नहीं। अमरीकी वफ़द ने वाज़ेह किया कि हमारा पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूँ, इसको ज़रूर चलाइएगा। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर भी सियासत की। देखें, ये बार बार मौका जो ज़ाया करते हैं ना, ये मौका था कि अमरीकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं उनके साथ आके बैठ के बात करते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान का कहना है कि बानी PTI ने अपने लिए मुज़ाकरात के लिए किसी को इख्तियार नहीं दिया। बानी ने कहा, मेरी रिहाई आइन और कानून के मुताबिक होगी। जब तक गंडापुर की मुलाकात बानी से नहीं होगी, मिनरल बिल पर पेशरफ्त नहीं होगी। आज अडियाला जेल में खान साहब के साथ हमारे 5 वकला की मुलाकात हुई है। खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को एतराज़ नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आइन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। मैंने किसी को एतराज़ नहीं किया कि मेरे लिए कोई मुज़ाकरात करे। मैंने अपने लिए मुज़ाकरात करने के लिए किसी को एतराज़ नहीं किया है। जब मेरे साथ अली अमीन साहब की मुलाकात होगी, जब मेरे साथ पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह ताला उसके बाद हम इस पे प्रोग्रेस देंगे। उस वक्त तक कि इसको हम पास नहीं करेंगे। खान साहब कह रहे दहशतगर्दी पे मुझे बड़ा अफसोस है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी PTI अपनी रिहाई में रुकावट खुद हैं। इसमें मामले में वो खुद कफ़ील हैं। बानी PTI के लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं। आसानियों की राह में सिवाय उनकी ज़ात की कोई रुकावट नहीं। जब भी आसानी होने लगती है, सोशल मीडिया ब्रिगेड आ जाती है या फिर वो खुद ट्वीट कर देते हैं। वो फैसलाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे। बानी PTI के लिए शायद आसानियाँ पैदा हो सकती थीं या हो जाती या हो सकती हैं, लेकिन उन आसानियों की राह में सिवाय उनकी अपनी ज़ात के कोई और रुकावट नहीं है।
نہ حکومت رکاوٹ ہے نہ کوئی ادارہ رکاوٹ ہے، وہ اپنے لیے مشکلات میں بڑے خود کفیل ہیں۔ جب بھی آسانی پیدا ہونے کی توقع ہوتی ہے، ان کا جو باہر کا ایک بریگیڈ ہے سوشل میڈیا کا، وہ برس پڑتا ہے یا وہ خود ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ ہم نے نہ سیاسی جماعت کا اس طرح کا استعمال دیکھا ہے، نہ ہم نے کوئی 9 مئی دیکھا ہے ماضی میں، نہ ہم نے کوئی 24 نومبر دیکھا ہے ماضی میں۔ یہ اس جماعت کو زیب دیتا ہے۔ اگر ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں چلی جائے باغ ڈور جس کی کوئی اپنی سوچ نہیں ہے، جو صبح کچھ کہتا ہے، شام کچھ کہتا ہے، رات کو کہتا ہے جی کہ باہر سے پیسے نہ بھیجو، صبح کچھ اور کہنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کہتا ہے مذاکرات کریں گے، کبھی کہتا ہے جی کہ ہم تحریکیں چلائیں گے، تو ایسے شخص کی ہاتھ میں جب باغ ڈور چلی جائے تو پھر مشکلات ہی مشکلات۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ پیپلز پارٹی پہ بڑی مشکلات گزری ہیں، پی ایم ایل این پہ بڑی مشکلات گزری ہیں۔ سندھ حکومت کا ٹی پی لنک کینال کھولنے پر ارسا کے آگے سخت احتجاج، فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر آبپاشی سندھ نے ٹی پی لنک کینال بند کرنے کے لیے ارسا کو احتجاجاً خط لکھ دیا۔ جام خان چرو نے کہا ہے کہ سندھ کو اس وقت 62% پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ پنجاب کے کینال 54% پانی کی قلت برداشت کر رہے ہیں۔ ٹی پی لنک کینال کھولنے کی وجہ سے سندھ میں مزید پانی کی قلت بڑھ جائے گی۔ ارسا ٹی پی لنک کینال کو فوری طور پر بند کرے۔ یورپ میں داخلے کی کوشش میں تارکین وطن کی ایک اور کشتی ڈوب گئی۔ امدادی ٹیموں نے لاشیں سمندر سے نکال لی۔ جاں بحق افراد میں 4 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ مرنے والوں میں منڈی باؤدین کے 3 اور گجرانوالہ کا 1 شہری شامل۔ ایف آئی اے کے مطابق کشتی الٹنے کا واقعہ 12 اور 13 اپریل کی درمیانی شب پیش آیا۔ جاں بحق افراد میں گجرانوالہ کا سفیان بھی شامل۔ سفیان 5 ماہ قبل پاکستان سے روانہ ہوا تھا، یونان سے اٹلی جا رہا تھا۔ ایجنٹ سے 14 لاکھ روپے میں معاملہ طے ہوا تھا۔ سفیان کے اہل خانہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ ایران میں 8 پاکستانی شہریوں کا قتل۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ شہریوں کی لاشیں وطن واپس لانے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ ہمارے کونسلر نے مردہ خانے کا دورہ کیا، ایرانی حکام کے تعاون کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ پاکستانی شہریوں کی لاشیں وطن واپس لانے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی میتیں زاہدان روانہ کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، کوئٹہ کے علاقے مستونگ میں شمس آباد کے قریب دھماکہ۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں 3 پولیس اہلکار شہید، 16 زخمی ہو گئے۔ بولان میڈیکل کالج اور سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ دھماکے میں پولیس ٹرک کو نشانہ بھی بنایا گیا۔ کرک میں انڈس ہائی وے کے قریب وین اور ٹرالر میں تصادم، 12 افراد جم بھگ جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جم بھگ اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان ڈی ایس یو کے مطابق جم بھگ افراد میں 2 بچے 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ حادثے میں مسافر وین ٹرالر کے نیچے پھنس گئی تھی۔ اور اب کچھ دیگر خبریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال۔ پاک امریکہ تعلقات کے استحکام اور فروغ کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق۔ پنجاب میں سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کے لیے 2 طرفہ تعاون کے فروغ کا عزم۔ پاک امریکہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور جمہوری اداروں کے درمیان روابط کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ مریم نواز کی وفد کو پنجاب میں زرعی صنعت، آئی ٹی، توانائی، صحت اور تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی امریکی وفد کو پارلیمانی سطح پر وفود کے تبادلے مزید بڑھانے کی تجویز۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں غیر ملکی اداروں کی سرمایہ کاری کو وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاک امریکہ تعاون کے نئے باب کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امریکی سفارت خانے کی ڈپٹی چیف آف مشن نٹالیا بیکر نے کہا ہے کہ کانگریس کے وفد کا دورہ پاکستان کامیاب رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں پہلا وفد پاکستان آیا۔ تمام ملاقاتیں مثبت رہی ہیں۔ مزید کامیاب دوروں کی امید ہے۔ کانگریس ارکان دوبارہ پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ سیکیورٹی پارٹنرشپ پر بات ہوئی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ We've had a very successful visit this week. It's the first delegation of such kind under the new Trump administration. So all of the meetings were very positive. We ended them on a good note. The congressmen even want to come back very soon to explore further opportunities. Some of the issues that we covered included a security partnership. We of course recognize the hard fight that Pakistan has on its borders with the counterterrorism issues. And so the United States wants to
continue to support Pakistan in that effort. And then we spoke about the economic relationship, about opportunities across the board in critical minerals, in further trade and investment, and in closing the trade gap between Pakistan and the United States. In general, it was a very, very positive visit, and we look forward to even more visits in the future and future success between the United States and Pakistan. लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नचवी की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद जस्टिस अली बाकर नचवी की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नचवी की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी हो चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन जारी। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद जस्टिस अली बाकर नचवी की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास मरीम नवाज़ के किसान का नुकसान ना होने और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के वादे की तकमील शानदार किसान पैकेज का ऐलान कल किया जाएगा। मरीम नवाज़ ने कहा, गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज तारीख का मुनफरिद, बेहतरीन और बेमिसाल साबित होगा। गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। ऐसे इक़दाम करेंगे आटा भी महंगा ना हो और किसान को भी नुकसान ना हो। किसान भाइयों ने शब रोज़ मेहनत करके मेरी अपील पर रिकॉर्ड गंदम काश्त की है। किसान की काविशों से पंजाब ने गंदम की काश्त का हदफ पूरा किया है, जबकि किसान के साथ आम आदमी के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। BAP के रहनुमा और वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी ने कहा है कि रियासत का एहतराम लाजमी है। अख्तर मैंगल हमारे भाई हैं, उनके पास तमाम जमातें गईं, उनसे दरख्वास्त है कि मुज़ाकरात पर आ जाएं। आखिरकार हर जगह मुज़ाकरात ही होते हैं। रियासत जब अपना काम करती है तो लोगों को तकलीफ़ होती है, रियासत को मजबूर ना किया जाए। हमारी अपील है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल को समझें। हम बलूचिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे। ये हमारा मैं समझता हूँ हमारी पार्टी का मंशूर भी है, मौक़िफ़ भी है कि स्टेट का एहतराम लाजमी है। अख्तर मैंगल साहब हमारे भाई हैं, मोज़ेज़ हैं, एक कबीले के सरबराह भी हैं, पॉलिटिकल हेड भी हैं पार्टी के। हम उनसे गुजारिश करेंगे, कल भी उनके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ गई हैं सारी, कि जी आप नज़रसानी करें, ये जो धरना है इससे लोगों को भी तकलीफ़ पहुँचती है। ख़ुद भी उन्होंने अपना एक रजिस्टर करा लिया, तो हम भी उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी ये अब आप अपने धरने को ख़त्म करें और टेबल टॉक पे आ जाएं। हमारी पार्टी तैयार है अरेंज करने के लिए अपनी तरफ से जो भी खिदमत है। दूसरा मैं अर्ज़ करूँगा कि जी ये जो है स्टेट को मजबूर ना किया जाए, क्योंकि स्टेट को बड़ी तकलीफ़ होती है जब वो अपने नक्शे के अंदर उसको कोई काम करना पड़े, ऑपरेशन करना पड़े, उसके लिए यकीनन वो खुशी से नहीं करते। क्योंकि बलूचिस्तान की सिचुएशन जो आजकल थोड़ा टेंस बनी हुई है, उस पर उनको मजबूरन काम करना पड़ता है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि इसराइल ग़ज़ा पर मुसलसल बमबारी करके नस्ल कुशी कर रहा है। छोटे बच्चों और ख़वातीन को टारगेट बनाया जा रहा है। हमास को कहा जा रहा है वो हथियार डाल दे। मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी के नतीजे में इसराइल ताकतवर बना हुआ है। 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक लहर है जो पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद है, इसलिए कि इस लहर को पैदा करने में ख़ुद अमेरिका ने और इसराइल ने अपना किरदार अदा किया है। उन्होंने नस्ल कुशी को फ़रोग़ दिया है। वो मुसलसल बमबारी कर रहे हैं। वो टारगेट करके उनके जो निशानेबाज हैं माहिर, वो निशाने ले लेकर बच्चों को, छोटे शीरख्वार बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उनके सरों पे गोलियां मार रहे हैं। हमास को ये कहा जा रहा है कि वो हथियार डाल दें। कोई गैरतमंद फोर्स तो ये काम नहीं कर सकती। इसराइल को ये ताकत, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये ताकत किसने दी है? ये ताकत अमेरिका ने दी है या मुस्लिम हुकूमतों ने दी है? मामला सिर्फ यहाँ गज़ा का नहीं है। मामला तो ये है कि वो जो नक्शा लहराते हैं उस नक्शे में तो वो उसमें जॉर्डन भी शामिल है, उसमें शाम के इलाके भी शामिल हैं, बल्कि खाकम बदहन उसमें तो हिजाज मुक़द्दस के भी इलाके शामिल हैं। 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की नहीं बल्कि मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा मार्च होगा इंशाअल्लाह। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क देते हुए कहा कि आर्मी एक्ट में भी कुछ बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। रेंजर्स और FCA एहलकार नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ सर्विस ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा कि क्या पुलिस और रेंजर्स की अपनी अलग अलग अदालतें होती हैं? क्या पुलिस में IG अपील सुनता है या SP केस चलाता है? भारत में भी आज़ादाना फोरम दस्तयाब है। FIR के बगैर ना गिरफ्तारी हो सकती है।
نہ ہی مجسٹریٹ کے آرڈر کے بغیر حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے 9 میں واقعات کے ملزمان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوئے، فوج نے براہ راست کوئی FIR درج نہیں کرائی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ذریعے سویلین کی حوالگی فوج کو دی گئی، حراست میں دینا درست تھا یا نہیں یہ الگ بحث ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیس کے مستقبل کے لیے بہت گہرے اثرات ہوں گے۔ FBLE کیس پر آج بھی اتنی دہائیوں بعد بحث ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں بانی PTI کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کی گئی۔ بانی PTI کو انٹرنیٹ کی خرابی کے باعث ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا، جبکہ عدالت نے سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ بانی PTI 6 اور بشرا بی بی کی 1 ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت۔ بانی PTI کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد افضل مجوکا نے درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بانی PTI کی پیشی کی کوشش میں نے بھی کی ہے، جیل حکام نے کوئی لیٹر بھی لکھا ہے، ویڈیو لنک کی کیا صورتحال ہے۔ سماعت میں وقفے کے بعد اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ انٹرنیٹ کی خرابی کے باعث بانی PTI کو پیش نہیں کیا جا سکتا، جس پر عدالت نے درخواستوں پر سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کی جانب سے بلا تاخیر فیصلہ سنائے جانے کی درخواست دائر کی گئی۔ وکیل بانی PTI خالد یوسف چودھری کی جانب سے دائر کی گئی متفرق درخواست پر عدالت نے نوٹس جاری کر دیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالت متعدد مرتبہ بانی PTI کو پیش کرنے کا حکم جاری کر چکی ہے۔ عدالت نے ویڈیو لنک پر پیش کرنے کے احکامات بھی جاری کیے، جس کی تعمیل جیل حکام اور پولیس نے نہیں کی۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ میرٹ پر فیصلہ سنایا جائے۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد چودھری عامر ضیاء کی عدالت نے 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمہ میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 6 مئی تک توسیع کر دی۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو بشرا بی بی کو شامل تفتیش کرنے کا حکم بھی دیا۔ دوسری جانب اسپیشل جج سینٹرل FIA اسلام آباد نے بانی PTI کی دونوں درخواستیں منظور کرتے ہوئے بچوں سے بات کروانے اور میڈیکل چیک اپ کروانے کا حکم دیتے ہوئے عمل درآمد کی رپورٹ 28 اپریل کو جمع کروانے کی ہدایت بھی کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس۔ تفتیشی آفیسر نے ملزم ارمغان کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ تفتیشی آفیسر نے کہا کہ ملزم مکمل طور پر صحت مند ہے، تفتیش مکمل کرنے کے لیے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی جائے۔ عدالت نے ملزم ارمغان کی جسمانی ریمانڈ میں 9 روز کی توسیع کر دی۔ عدالت نے پیشرفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ کراچی کا اہم ترین منصوبہ کریم آباد انڈر پاس مسلسل تاخیر کا شکار ہونے کی وجہ سے شہریوں کے لیے شدید اذیت کا باعث بنا ہوا ہے۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے نئی تاریخ دیتے ہوئے امکان ظاہر کیا ہے کہ رواں برس 30 اگست تک کریم آباد انڈر پاس کی تعمیر مکمل کر لی جائے گی۔ محمد علی حفیظ کی رپورٹ دیکھیے۔ کریم آباد انڈر پاس کی تعمیر مسلسل تاخیر کا شکار، عوام ہو رہے ہیں شدید پریشان۔ اپریل 2023 میں شروع ہونے والے کریم آباد انڈر پاس کو اپریل 2025 میں مکمل ہونا تھا، لیکن تعمیراتی کام میں سست روی اہم منصوبے کی التوا کا باعث بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے رہائشی آبادی اور کاروباری افراد شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ 2 گھنٹے کام ہو رہا ہے، 3 گھنٹے کام ہو رہا ہے، اس کے بعد لیبر مشینری سب چلی جاتی ہے۔ صبح آتے ہیں 9 بجے، 10, 11, 12 بجے جب ہم لوگ ادھر اپنا اسٹال کھول رہے ہوتے ہیں تو یہ چلے جاتے ہیں واپسی کام کر کے، پھر نہیں آتے، پھر 4 بجے 5 بجے آتے ہیں، مشینری لے کے چلے جاتے ہیں۔ جلد سے جلد مکمل ہونا چاہیے، جو اپنا ٹائم دیا اس ٹائم کے اوپر کر کے دینا تاکہ عوام کو سکون ملے۔ یہاں پہ اتنے 40 سال سے 50 سال سے لوگ یہاں پر اپنی دکانوں پہ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان سب کا کاروبار وہ سارا سیزن وغیرہ سب برباد ہو چکا ہے۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے نئی تاریخ دیتے ہوئے امکان ظاہر کیا ہے کہ کریم آباد انڈر پاس 30 اگست 2025 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگر یہ فنڈز آتے رہے چلتا رہے تو انشاءاللہ 30 اگست تک ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا پروجیکٹ سب سے بڑا اور سب سے اہم پروجیکٹ ہمارا یہ ہے۔ کراچی کے اہم ترین ضلع وسطی میں ٹریفک مسائل کو حل کرنے کے لیے کریم آباد انڈر پاس بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ 1 کلومیٹر طویل کریم آباد انڈر پاس کے آغاز پر اس کی لاگت 1 ارب 35 کروڑ روپے تھی، جو اب بڑھ کر 3 ارب 80 کروڑ روپے تک جا پہنچی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کریم آباد انڈر پاس کی صورتحال دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہر میں ترقیاتی کام کروانے کے لیے متعلقہ حکام کتنے سنجیدہ ہیں۔ کیمرمین شیر فراز خان کے ساتھ محمد علی حفیظ، دنیا نیوز، کراچی۔